अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए जून का महीना कैसा होगा, प्लैनेट्स की मूवमेंट आप पर कैसे कैसे असरात मुरतब करेगी, इस महीने में आपको किस किस्म के उतार चढ़ाव का सामना होगा, रुपया पैसा, दौलत, इज्जत, मोहब्बत और ज़िंदगी की दीगर खुशियाँ आपको किस कदर खुश कर पाएंगी, इज़्दवाजी ताल्लुकात हों या वालिदैन और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, आपके हालात कैसे रहेंगे, किन मामलात में आपको खुशखबरियाँ मिल सकती हैं और आपकी ज़िंदगी के कौन से ऐसे पहलू हैं जिनमें आपको तब्दीली की ज़रूरत महसूस हो सकती है। अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीनो हज़रात, जून 2022 के इब्तिदाई 3 दिन मरकरी के ज़ेरे असर रहते हुए आपको मोहतात रहना होगा। मरीख, मुश्तरी और सूरज इस महीने आपको अच्छी एनर्जी फराहम करेंगे। इस महीने आप अपनी आदत और रफ्तार को तब्दील करना चाहेंगे। आप में खुद को तब्दील करने और अपनी गलतियों और खामियों को ख़त्म करने का रुझान पाया जाएगा। आप किसी नई सरगर्मी को शुरू भी कर सकते हैं। बाज़ एरीज अफराद को जून के महीने में शदीद आराम की तलब बढ़ सकती है। इस महीने आप अपने प्यारों और फैमिली में घिरा हुआ रहना पसंद करेंगे। आप मुकम्मल तौर पर रिचार्ज रहेंगे। सेहत के हवाले से इस महीने आपको कुछ खास मसला नहीं होगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे। अलबत्ता आपके जारी प्रोजेक्ट्स मुमकिन है जून के पहले 2 हफ्तों में थोड़े ताअत्तुल का शिकार हो जाएं। ये महीना आपके लिए ऐसा होगा कि आप अपने जज्बाती तवाज़ुन को कायम रखने के लिए अपने रिश्तों में जिस्म और रूह के ज़रिए इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। मरीख इस महीने 23 जून तक आपके लिए ताल्लुकात की बहाली और नाराज़गियाँ ख़त्म करने के हवाले से अहम मौक़े लाएगा। विरासती मामलात के हवाले से भी ये दिन बहुत अहम साबित होंगे। पार्टनरशिप, बिजनेसेस और विरासती मामलात में की गई कोशिशें इन दिनों में कामयाब होंगी। इन दिनों में ऐसा कोई भी मामला जिसका ताल्लुक आपके पार्टनरशिप, कारोबार या विरासती मामलात के मुतल्लिक होगा, उसका आगाज़ या इन मामलात में कोई कदम उठाना आपको फ़ायदा मंद नताइज देगा। कर्ज़ों के हुसूल के हवाले से आपको आसानी होगी और जारी कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से आपको थोड़ा और टाइम मिल सकता है। जुपिटर के जून के महीने में आपके पहले घर में क़याम से आपको सफ़र के मौक़े मिलेंगे। बैरून मुल्क रहने वाले अफराद के लिए घर वापसी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क किसी इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मरीख और मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में होते हुए आपकी सफरी रुकावटें दूर कर देंगे। 1 से 5 जून तक ज़ुहल दोस्त, अहबाब और करीबी लोगों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी करेगा। बिलखुसूस अगर आपने किसी से कोई पैसे की उम्मीद लगा रखी है तो आपकी उम्मीदें तकमील के मरहले में दाखिल हो सकती हैं। मरीख इस तमाम महीने में कारोबारी एरियंस को सफ़र के दौरान किसी ऐसे आदमी से मिलवा सकता है जिसके साथ आप किसी मामले में शराकत दारी कायम कर सकें। जुपिटर और मरीख पैसे के हवाले से आपके लिए इस महीने पैसे की फरावानी और माशी हालात को बेहतर करेंगे। कारोबारी मामलात अच्छे चलेंगे। कैरियर के हवाले से भी प्लैनेट्स आपके लिए ऐसे नताइज ला सकते हैं जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में तेज़ी पैदा हो जाएगी जिससे आपको तहरीक मिलेगी और आप तरक्की करने के लिए मज़ीद पुरअज़्म हो जाएंगे। अलबत्ता अगर इत्तफ़ाक़न किसी मसले के तहत आपका शेड्यूल कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसमें जल्दी करने की कोशिश न करें, बल्कि इस बात को ऐसे समझें कि किसी काम में ताख़ीर आपको मज़ीद समझने बूझने का मौका दे रही है। ये ताख़ीर इस बात की अलामत हो सकती है कि आप ऐसी चीज़ों और ऐसे पहलुओं की तरफ ध्यान दें जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हैं। 13 जून के बाद हालात आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। इस महीने आप अपने रिलेशंस में एतमाद पर मबनी रिश्तों की तरफ रुजू करेंगे। आप सिर्फ उन ही रिश्तों को अपने लिए बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने कभी आपका एतमाद न तोड़ा हो। यानी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो आपको अपने नुकसान में लगेंगे, आप उनसे दूर होना चाहेंगे। ऐसे एरीज अफराद जो सिंगल हैं, मोहब्बत के मामले में आप काफ़ी जज्बाती कैफियत से गुजर सकते हैं। ये वक्त मोहब्बत के हवाले से
آپ کے لیے ایک فائدہ مند وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو محبت کے معاملے میں کوئی اچھا سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس مہینے اپنی محبت کا یقین اور دوسرے کی طرف سے محبت کا ثبوت ملے گا۔ یہ مہینہ ایسا ہوگا کہ تمام ایریز خواتین و حضرات جنسی ضرورت کو بہت شدت سے محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے محبت کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جون کا مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ بعض ایریز افراد جو محبوب کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کوئی اچھی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ اپنے اندر سخاوت کے جذبات محسوس کریں گے۔ آپ کا دل نرم رہے گا۔ چاند کے بڑھنے کے دن آپ کے جذبات اور ایموشنز پر اثر انداز ہوں گے۔ چاند کے بڑھنے کے دنوں میں آپ اپنے جذبات میں اضافہ اور کم ہونے کے دنوں میں تھوڑا اتار چڑھاؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ 5 جون سے سیٹرن کا ریٹروگریڈ شروع ہوگا جو بعض ایریز افراد کے لیے چند معاملات میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ بعض حمل خواتین و حضرات اس دوران ذہنی دباؤ کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض ایریز افراد کی کچھ امیدیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ مریخ کا برج حمل میں قیام آپ کے عشق و محبت کے معاملے میں اس مہینے تیزی لائے گا۔ پسند کی شادی کے حوالے سے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وینس کے برج ثور میں قیام سے آپ کے ریلیشنز کے حوالے سے اچھے اثرات پڑیں گے۔ آپ کو یہ مہینہ خود شناسی اور اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کی درستگی کے لیے گزارنا چاہیے۔ آپ کے پلینٹس آپ کے رجحانات کو اس جانب موڑ دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی مسٹیکس اور خامیوں کو ریکور کریں۔ جلد بازی اور موڈ کے اتار چڑھاؤ کو قابو میں رکھیں۔ آپ کے لیے جون 2022 کئی حوالوں سے بہت بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ البتہ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، خدا نے انسان کو صرف دوسرے انسان کے لیے خلق کیا، ورنہ وہ چاہتا تو سب کو اکیلا اکیلا پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہمیں ایک مکمل خاندان دیا تاکہ ہم اس دنیا میں تنہا نہ پھرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض اوقات خدا اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کوئی بھی خدا کی کسی مخلوق سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، خدا خود اپنی مخلوق سے زیادتیوں کا بدلہ لیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں سے پیار کریں، اپنی فیملی، بہن بھائیوں، والدین اور عزیز و اقارب سے محبت کریں۔ یہی لوگ دراصل آپ کی حقیقی طاقت اور آپ سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ ایسی باتوں سے گریز کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ ہمیشہ حق کے پیچھے چلیں اور دنیا کی چکا چوند میں آخرت کو نہ بھولیں، وہ آخرت کے جو مظلوموں کے لیے قرار گاہ ہے، جہاں عدل و انصاف ہوگا اور ہر اچھے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ کو اپنے کاموں میں خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کچھ نہ ملنے پر بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اور جو مل گیا ہے اس پر بہت زیادہ خوش اور مطمئن نہ رہیں۔ یہ دنیا خسارے کا گھر ہے، جہاں ایک کے بعد ایک مرحلہ درپیش ہے۔ صبر و تحمل اور ارادہ خداوندی کو اپنے لیے بہتر جان کر زندگی گزارنے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے جون 2022 کیسا ہوگا؟ پلینٹس کیسے آپ کی روٹین لائف پر اپنے اثرات مرتب کریں گے؟ سیاروں کی موومنٹ آپ کی زندگی کے حساس اور عمومی پہلوؤں پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ آپ کی عزت، دولت، شہرت اور محبت کے معاملات کیسے چلیں گے؟ کن معاملات میں آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آسٹرالوجی کے حساب سے کن معاملات میں آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کر ایفرٹس کرنی چاہیے؟ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، جون 2022 آپ کے لیے اپنے آپ کو ہر سطح پر بیلنس کرنے، اپنی صلاحیتوں اور سکلز کو پہچاننے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کے تعلقات کا انحصار اس مہینے آپ کی بیلنس گفتگو سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ اس مہینے کافی پر اعتماد
اور کنسٹرکٹیو بات چیت کریں گے۔ جوپیٹر کے برج حمل میں ہونے سے آپ کو روحانیت کی جانب سفر کرنے کے رجحانات ملیں گے۔ زول اس مہینے دوبارہ قوت حاصل کر رہا ہے۔ ان حالات میں اگر آپ اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیں تو خود سے باہر نکل کر سوچیں۔ ایسے سور خواتین و حضرات جو مالی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کسی نئی آنے والی تجویز کو مسترد نہ کریں بلکہ قبول کریں۔ ہو سکتا ہے اس مہینے آپ کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ ممکن ہے بعض ٹورینز کو اس مہینے یہ محسوس ہو کہ ان کی کامیابی ان سے تھوڑی دور ہے۔ ایسی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی کامیابی کو بھول جانا چاہیے اور پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ایسے تمام ٹورس خواتین و حضرات جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آپ کو چاہیے کہ خود میں شکر گزاری کی کیفیات پیدا کریں اور صبر سے مدد لیں کہ صبر کو خدا نے بہترین مددگار قرار دیا ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ مہینہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اپنی خواہشات کے بارے میں آپ بات چیت کریں گے۔ دراصل آپ کے اندر کا ماحول یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ خود کو اپنوں میں گھرا ہوا رکھیں۔ یہ مہینہ آپ کو مصالحت یعنی صلح صفائی کی طرف مائل کرے گا۔ جوپیٹر کے آپ کے 12ویں گھر میں ہونے سے ایسے سور خواتین و حضرات جن کے امیگریشن یا ویزے کے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے لیے خوشخبریوں سے بھرپور یہ مہینہ آپ کے امیگریشن اور ویزے سے متعلقہ معاملات میں آپ کو کامیابی دے گا۔ ان معاملات میں رکے ہوئے کام چل پڑیں گے اور امید کی جاتی ہے کہ مشتری اس حوالے سے آپ کو کامیابیاں دے گا۔ سورج اس مہینے برج جوزہ میں رہتے ہوئے ایسے خواتین و حضرات جن کے قرض کے معاملات میں خرابی ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ کو قرض کے حصول میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ محبت کے حوالے سے آپ کی کامیابی کے چانسز بھی اس مہینے کافی روشن ہیں۔ ایسے ٹورینز جو محبت کے دل دادا ہیں، آپ کے لیے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جو پہلے آپ کو میسر نہ تھے۔ البتہ ایسے افراد جن کے دل میں اپنی کسی عادت کو بدلنے کی کوئی خواہش ہے تو یہ چیز آپ کے ریلیشنز پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جذباتی طور پر یہ مہینہ آپ کے لیے کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ مشتری اور زحل کے اثرات بعض پیچیدگیاں پیدا کریں گے۔ ایسے سور افراد جو کسی کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی موقع پر ذلیل کرنے کی کوشش کی جا سکے تو آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کو رسوا کر دے گا۔ 23 جون کے بعد یعنی جون کے آخری ہفتے میں وینس آپ کے لیے سفر کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ سفر کے حوالے سے جون کا آخری ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ 1 سے 23 جون تک زہرہ کا برج ثور میں قیام میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اہم اثرات ڈالے گا۔ ایسے سور خواتین و حضرات جن کی میرڈ لائف میں ڈسٹربنس ہے، آپ کے معاملات میں صلح صفائی کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ چاند اپنے عروج و زوال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آپ کے ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ لاتا رہے گا۔ آپ کے ایموشنز پر بھی چاند کافی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ البتہ آپ کی مستقل مزاجی اور ارتھ سائن ہونے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ عام لوگوں سے منسلک بھی رکھتا ہے۔ کیریئر اور کام کے حوالے سے اس مہینے آپ اپنے پروجیکٹس کو کرسٹلائز کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں گے۔ 19 تاریخ تک بعض سور خواتین و حضرات یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں تھوڑی سستی آ گئی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کسی نئی ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ کاروبار کی منتقلی کے حوالے سے بھی سوچیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے آپ کو چاہیے کہ نفسیاتی طور پر خود کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کام کا نیا ماحول آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسے سور خواتین و حضرات جو سنگل ہیں، 15 جون کے آس پاس کوئی شخصیت ایز اے آئیڈیل آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے۔ 13 جون کے بعد سے جب قمر در عقرب ختم ہوگا، آپ جذبات، احساسات اور بعض مالی معاملات میں ایک توازن حاصل کر لیں گے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے ایک درمیانہ مگر بعض معاملات میں بالخصوص میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، امیگریشن اور ویزے کے معاملات، قرض وغیرہ کے حصول کے معاملات، محبت کے معاملات اور خصوصی طور پر کسی بھی قسم کی صلح صفائی کے معاملات کے حوالے سے بہت بہترین ہوگا۔ البتہ جذباتی کیفیات میں تبدیلی اور آپ کی روحانی کیفیات میں خصوصی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے خصوصی طور پر ایسے ٹورینز جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مثلا شادی وغیرہ کے معاملات یا دولت کی پریشانیاں،
आप खुद को मुस्बत डायरेक्शन में रखें। अगर आपके पास कोई नई तजवीज़ आए या कोई दूसरा दरवाज़ा खुले तो मौके से फ़ायदा उठाएं, ना कि खुद की ज़िद में उसी पर अड़े रहें जो आपके लिए मुनासिब ना हो। आपको मालूम होना चाहिए, अक्ल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत है। अक्ल एक ऐसी नेमत है कि जिसके ज़रिए अच्छाई और बुराई, ठीक और गलत के दरमियान पहचान ज़ाहिर होती है। आपको मालूम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो सब्र और शुक्र की मार्फत रखता है। आपको चाहिए कि अपने नातमाम इरादों और नामुकम्मल ख्वाहिशात पर अफसरदा न रहें। ऐसी चीज़ों की चाहत कम करने की कोशिश करें जो फना हो जाने वाली हैं। पायदार और देर पा चीज़ों की तरफ रुजू करें। ये दुनिया के जहाँ हर वक्त कहीं न कहीं एक मेले का समा बना रहता है, यहाँ हर वक्त जुल्म जौर के बाजार भी गर्म हैं, यहाँ हर पल दिलों को तोड़ा जाता है। इस दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई किसी सफ़र पर हो और कुछ देर आराम के लिए रुके और जब आराम कर चुके तो फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दे। आपको यकीन होना चाहिए, मायूसी शैतान का फैलाया हुआ जाल है। लंबी उम्मीदें और दिलों को अंधा कर देने वाली ख्वाहिशात दरअसल अक्ल के ज़ायल होने की निशानी है। आपको इस दुनिया को आर्जी समझना चाहिए और जिस हाल में है उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जो हम सब का वारिस हो, निगहबान है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिक साइन से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा? कौन से मामलात में आपकी किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और किन मामलात में आपको थोड़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी? अगर आप सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए कैसा होगा? नए कारोबार के आगाज़ के लिए इस महीने में प्लैनेट्स कैसे असरात डालेंगे? इसके अलावा दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, सफ़र और आपके तालीमी मामलात कैसे चलेंगे? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए जून का महीना मोहब्बत, दोस्ती और काम के हवाले से एक बेहतरीन महीना साबित होगा। इस महीने आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं या किसी ख़ास काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। ये महीना आपका फुल सपोर्टेड होगा। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कोई प्लान बना सकते हैं। प्लैनेट्स इस महीने आपके रास्तों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रख देंगे। आप इस महीने कम कोशिश करके कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अपनी जज्बाती कैफियत में। इस महीने आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। आप बहुत हल्के फुल्के और शगुफ्ता से खिले रहेंगे। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये कैफियत एक ख्वाब नुमा भी हो सकती है। आपको इस महीने नए दोस्त मिल सकते हैं। इस महीने सब चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ आपको बहुत फेवर करेगी और वो आपकी हमदर्दी होगी। आपका हमदर्दाना रवैया दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगा। वीनस आपको नए नए तल्लुकात बनाने में इंतहाई मुअस्सर असरात देगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म पैदा हो जाएगा। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। लोग आपसे माइल होंगे और आपकी बातों से कायल होकर आपसे इजहार हमदर्दी करेंगे। ये सब असरात आपकी जज्बाती लाइफ में खुशियाँ भर देंगे। आप खुद को काबिल रश्क तसव्वुर कर सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो बाज़ जौज़ा अफराद को लोगों से दूर कर सकती है। वो चीज़ आपका गुरूर और तकब्बुर होगा। लिहाजा तकब्बुर से बचें कि ये शैतानी सिफात में सबसे नुमाया है। ऐसे जेमिनी अफराद जो खुद को टैलेंटेड समझते हैं, आपके लिए इस महीने में अपने टैलेंट को शो करना और लोगों को अपने टैलेंट की तरफ मुतवज्जो करना बहुत आसान होगा। प्लैनेट्स आपकी हिमायत में लगे हैं और आपको दूसरों की नज़रों में अहम बनाकर पेश करने के असरात डाल रहे हैं। मोहब्बत के मामले में बाज़ जेमिनी अफराद जो मोहब्बत में ज़बरदस्ती करने के कायल हैं, आपको तंबीह की जाती है कि मोहब्बत जैसे जज्बे में ज़बरदस्ती नहीं होती। मोहब्बत को आज़ाद रखें ताकि वो कुदरती तौर पर ग्रो करे। तभी आप मोहब्बत के रियल फेस को देख सकेंगे और ख़ुद को मोहब्बत के काबिल बना पाएंगे। इस महीने सारे ऐसे नहीं कि आप अपनी मन मौज करें,
بلکہ آپ کو اپنے احساسات، جذبات اور حالات کے مطابق اپنے جذبات میں تھوڑا ٹھہراؤ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر پائے تو آپ کو اس مہینے میں پیار کے بدلے پیار ملے گا۔ بعض جوزا افراد کے لیے جون کا مہینہ چند مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، خصوصاً 5 جون سے زحل کا ریٹروگریڈ آپ کے مالی نظام کو تھوڑا متاثر کرے گا۔ کاروباری معاملات میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے زحل کے اثرات میں آپ کو روپے پیسے کے معاملات میں لین دین کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے جوزا خواتین و حضرات جو شادی وغیرہ کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 5 جون سے سیٹرن کا ریٹروگریڈ شادی بیاہ کے معاملات کو التوا میں ڈال سکتا ہے۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں، کوئی بھی ایسا کام صدقہ وغیرہ کرنے کے بعد ہی انجام دیں، اور اگر ہو سکے تو بہتر ہے ان کاموں کو ٹال دیں۔ جوپیٹر کے اثرات اس مہینے بعض جوزا افراد کی امیدوں اور خواہشوں کو تھوڑا منتشر کر سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کی منافع کی شرح میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔ 11، 12 اور 13 جون جب چاند برج عقرب میں ہوگا، آپ کے مالی استحکام کے حوالے سے چند مسائل پیدا ہوں گے۔ پیسے کے حوالے سے یہ تمام مہینہ آپ کو تھوڑا صبر کر کے گزارنا چاہیے۔ وینس اس مہینے ایسے جوزا افراد کے لیے جو تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں، آپ کے لیے انتہائی اچھے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مریخ برج حمل میں رہتے ہوئے ایسے جیمنائی خواتین و حضرات کے لیے جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھے اثرات لائے گا۔ بیرون ملک سفر، تعلیم، کاروبار اور نوکری کے حوالے سے کی گئی کوششیں اس مہینے یقیناً کامیاب ہوں گی۔ جون کا مہینہ وینس آپ کے 12ویں گھر میں رہ کر گزارے گا، جس سے 23 جون تک آپ کے روحانی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ روحانیت کی طرف آپ کی توجہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ روحانیت کے موضوع کو پہلے سے بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے۔ آپ کے اندر سے روحانیت کی رغبت کی آوازیں آئیں گی۔ ان دنوں میں آپ کے کچھ خفیہ دشمن ظاہر ہو سکتے ہیں جن پر آپ قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے خفیہ معاملات پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ مریخ یہ مہینہ برج حمل میں گزارے گا۔ یہاں مشتری اور مریخ کا قران آپ کے لیے سعد نظرات لائے گا۔ دوست احباب سے وابستہ آپ کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ صاحب رائے اور اچھے ایڈوائزرز کی طرف سے آپ کو بہترین قسم کے مشورے ملیں گے، جس سے آپ کو پلاننگ اور نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے آسانی ہوگی۔ کوئی نیا کاروبار یا پلان شروع کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ایسے جوزا افراد جو تخلیقی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ کام آپ کے پیچھے پیچھے خود چل کر آئے گا، نہ کہ آپ کو کام کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ جوپیٹر اس حوالے سے کافی آسانیاں پیدا کرے گا۔ مہینے کے آخری دنوں میں آپ کو دولت کے معاملے میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ ایسے جیمنائی افراد جو پیسے کے معاملے میں پریشان حال ہیں، آپ کے لیے پیسے کے حوالے سے کوئی خوشی آئے گی۔ اس مہینے آپ کے لیے سب معاملات بہتر رہیں گے، اور جو اتار چڑھاؤ پلینٹس کے اثرات کی وجہ سے ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ البتہ آپ کو بہت زیادہ سوالات پوچھنے کی عادت سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بعض افراد کو آپ سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جیسے خود کی غلطیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، ایسے ہی دوسروں کی غلطیوں کو بھی اگنور کریں۔ اپنی ذات کو دوسروں کے معاملے میں میزان قرار دیں۔ جو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی محسوس کریں۔ خود کو اور لوگوں کو جب آپ ایک سطح پر دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو روحانیت کی منزل کی طرف لے جائے گی۔ آپ جان پائیں گے کہ یہ دنیا کہ جہاں ہر کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایک دن اس میلے کے در و دیوار کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور غرور اور تکبر سے بچیں۔ کہ تکبر ایسی بلا ہے جو جہنم میں بہت جلدی لے جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔